اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ ناظرین کرام اور سامعین محترم کی خدمت میں ایام فاطمیہ کی مناسبت سے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ عنوان ہے مصائب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ کی ولادت سے لے کر اپنی شہادت تک جا بجا کئی موقعوں پر مسلمانوں کے درمیان میں جناب فاطمہ کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا۔ کبھی اللہ کے رسول اس انداز میں فاطمہ کا تعارف کرواتے ہیں کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، تو کبھی اس انداز میں اپنی بیٹی کو پہچنواتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے عالمین کی عورتوں پر فضیلت عنایت کی ہے۔ اور کبھی تو اس طریقے سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیش آتے ہیں کہ جب سفر پہ جاتے ہیں تو سب سے آخری میں فاطمہ کے گھر پر آتے ہیں، الوداع کہتے ہیں، اور جب سفر سے پلٹتے ہیں تو سب سے پہلے جناب فاطمہ کے گھر پر جاتے ہیں اور فاطمہ کی احوال پرسی کرتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے تو اپنی زندگی میں جناب فاطمہ کا بہترین انداز میں تعارف کروایا، لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری ایام سے لے کر جناب فاطمہ کی شہادت تک کن کن مصیبتوں کا، کن کن تکلیفوں کا، کن کن رنج و مصائب کا سامنا جناب فاطمہ کو کرنا پڑا تو ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ مصیبتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ جو جناب فاطمہ کی زندگی میں اس انداز میں پیش آیا کہ فاطمہ جب اس دنیا سے گئی ہیں تو زخمی حالت میں گئی ہیں۔ کس طریقے سے پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری ایام ہیں، اللہ کے رسول کے گھر میں ان کے اصحاب موجود ہے، اصحاب سے ایک ادنا سی شے کا مطالبہ، ایک چھوٹی سی چیز کا مطالبہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو کہ میں تمہیں ایک ایسی دستاویز لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن امت نے پیغمبر اسلام کی بات کا کیا جواب دیا؟ ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اور وہ نسبت دینے لگے کہ جو اللہ کبھی بھی اپنے نبی کے بارے میں کسی بھی انسان کی زبان سے برداشت نہیں کرتا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ شخص ہذیان کہہ رہا ہے۔ یہ جناب فاطمہ کی زندگی کی پہلی بڑی مصیبت تھی جو پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری ایام میں رونما ہوئی۔ اس کے بعد یہاں پیغمبر کی وفات ہوئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو پیغمبر کی شہادت کے ذریعے سے بند کیا، اور وہاں امت مسلمہ نے فاطمہ زہرا کے لیے مصیبتوں کے دروازوں کو کھول دیا۔ وہ افراد کے جو ہم رکاب ہونے کے دعوے کرتے تھے، جو فخر و افتخار کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم جنگوں میں نبی کریم کے ساتھ جاتے ہیں، ہم نے پیغمبر کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان کے وعظ و نصیحت کو سنا ہے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو اللہ کے رسول کے جنازے کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اور یہ تمام واقعات اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس منظر کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ میرے بابا کا تابوت ہے، علی مرتضیٰ ہے، چچا عباس ہے، اور کچھ چاہنے والے ہیں، اور اکثریت مدینے کی ایسی ہے کہ جو میرے بابا کے تابوت کو چھوڑ کے بھاگ گئی ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کو مولا کائنات نے دفن کر دیا۔ دفن کے بعد جب یہ لوگ خلافت کے معاملات کو
باقاعدہ سلجھانے کے بعد آئے ہیں تو پہلا مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک تو علی سے حق کی خلافت کو چھین لیا، اور اب فاطمہ سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ علی کو گھر سے نکالو اور ان سے کہو کہ خلیفہ بیعت کے لیے بلا رہے ہیں، اور علی اگر گھر سے باہر نہیں آئیں گے تو ہم اس گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیں گے۔ کتنی جلدی بھول گئے مسلمان؟ وہی تو دروازہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کے رسول آیہ تطہیر کے نزول کے بعد مفسر اہل سنت کی روشنی میں 6 مہینے تک یا بعض روایات کی بنیاد پر 9 مہینے تک آتے تھے اور آیہ تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن کس انداز میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے۔ اور اس پر بھی بس نہیں ہوئی، بلکہ لکڑیوں کو جمع کیا گیا، آگ کو لگایا گیا، فاطمہ کے دروازے پر آگ لگائی گئی، اور پھر دروازے کو اس شدت کے ساتھ لات ماری گئی کہ میری بیوی دروازے اور دیوار کے درمیان میں آ کر رہ گئی۔ اور وہ بچہ کہ جو شکمی جناب فاطمۃ الزہرا میں تھا، جس کا نام پیغمبر نے اپنے زمانے میں محسن رکھا تھا، وہ شہید ہو گیا شکم میں۔ مصیبتیں یہاں پر تمام نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا کو اس شدت کے ساتھ تماچا مارا گیا کہ فاطمہ کے گوشوارے زمین پر گر گئے، بازوؤں میں کوڑے مارے گئے، پسلی کو توڑ دیا گیا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نظروں کے سامنے امام مظلوم امام علی علیہ السلام کی گردن پر رسی باندھ دی گئی اور انہیں مدینے کی گلیوں میں لے کر پھرایا گیا۔ یہی وہ مصیبتیں تھیں، یہی وہ رنج اور غم تھے، یہی وہ تکلیفیں تھی کہ بالآخر فاطمہ زہرا کو یہ کہنا پڑا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ فاطمہ کے اوپر تو وہ مصیبتیں آئی کہ اگر یہ روشن دن پر بھی آتی تو وہ تاریک رات میں بدل جاتے۔ حق بجانب تھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ مولا کائنات سے وصیت کی کہ یا علی رات کے اندھیرے میں دفنائیے گا، جنہوں نے مجھ پر ظلم کیے انہیں خبر نہیں کیجیے گا، میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے تابوت اور جنازے میں شریک ہو، میری قبر کے نشان کو مخفی رکھیے گا۔ اللہم لعن قتلتا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔